ناران ویلی میں اگر جائیں تو پھر سب سے پہلے آتا ہے جی کیوائی اور ادھر سے ہوتے ہوئے شکران۔ اور شکران کی روڈ کے حوالے سے اکثر لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا اپنی گاڑی جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیں گے آپ کو کیوائی سے تازہ ترین صورتحال کہ وہاں پر رش کیسا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم چڑھائی لے کے جائیں گے آپ کو شکران۔ شکران کی یہ ویڈیو پہلے کی بنی ہوئی ہے، آج کی تازی نہیں ہے، لیکن پھر بھی روڈ کا حوالہ آپ کو دیں گے کہ روڈ کیسی ہے اور کیسے آپ اس پہ سفر کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس شکران والی روڈ پر گاڑی کیسے چلائی جائے، کیونکہ یہاں پر انتہائی اترائی اور انتہائی چڑھائی ہے۔ تو مکمل ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کے لیے کافی ساری اس میں معلومات ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنموڑ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستان گرامی، یہ مناظر ہیں کیوائی کے اور کل کے مناظر ہیں، اور یہ مناظر ہمیں بھیجے ہیں عمران صاحب نے شکران ویلی میں جو موجود ہیں۔ ان کی جیپ ہے اور یہ ہمارے ساتھ بڑے عرصے سے اٹیچ ہیں۔ اگر آپ ان کی جیپ کی سروس لینا چاہتے ہیں تو ساتھ بسم اللہ یہ آپ کو اوپر جسے کہہ سکتے ہیں سری اور پایا تک لے جا سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جی شکران روڈ بن چکی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ کیوائی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر کافی ساری گاڑیاں آتی ہیں اور اپنی گاڑیاں لوگ کھڑی کر کے پھر جاتے ہیں جیپ پر۔ شکران روڈ بننے کے بعد زیادہ تر لوگ اپنی گاڑی میں ہی شکران جانا پسند کرتے ہیں، لیکن کچھ حقائق ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ حقائق یہ ہیں کہ شکران میں جو لوگ جس طرح پنجاب کی گاڑی کی ڈرائیونگ ہوتی ہے، یہاں پر اس طرح کی ڈرائیونگ نہیں چل سکتی ہے۔ تو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اپنی گاڑیوں کی حفاظت کرنی ہے تو وہ کیوائی میں نیچے گاڑی پارک کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے آج کل ریٹ زیادہ ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، 300 روپے پارکنگ والا لیتا ہے، اور گاڑی آپ پارک کریں اور وہاں سے جیپ ہائر کریں اور اوپر چلے جائیں۔ یہی نہیں کہ عمران بھائی کا نمبر لکھا ہوا تو انہی سے جیپ آپ نے ہائر کرنی ہے۔ آپ وہاں پہنچیں، مختلف جیپوں والے سے پوچھیں، پھر انہیں کال کر لیں، اور جہاں سیٹلمنٹ بنے آپ سیٹلمنٹ کریں۔ ہم کسی قسم کا 1 روپے کا کمیشن نہیں لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر اگر آپ شکران اوپر جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوکل جانا چاہتے ہیں، یہاں کیری ڈبے ان دنوں کھڑے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو لوکل لے کے جاتے ہیں۔ کچھ جیپیں بھی لوکل سواریاں اٹھا کر لے کے جاتی ہیں۔ وہ کتنے پیسے لیتے ہیں وہ مختلف ہے، اس وقت سیزن ہے لہذا وہ پیسے بتانا فضول ہے، لیکن اندازاً بتا دیتا ہوں 200 سے 400 روپیہ ضرور لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ یہاں سے اوپر جا رہے ہیں تو اس چیز میں ایک چیز خاص خیال رکھیں، یہ دیکھیں اب یہ گاڑیاں اوپر سے اتر رہی ہیں، تو یہ شکران سے گاڑیاں ہو کے آئی ہیں، اور یہ ویڈیو بنی تھی آج سے کچھ عرصہ قبل، یعنی کہ جب ابھی کام کافی باقی تھا۔ اب تو اس کو روڈ کا مکمل کام ہو چکا ہے اور روڈ بالکل کمپلیٹ تیار ہو چکی ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز جو آپ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں اس روڈ کے اوپر جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کو انتہائی چڑھائی ملتی ہے، اور آپ پہلے گیئر سے دوسرے گیئر پہ جانا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور اسپیشلی جب آپ کے پاس گاڑی فل ہو تو 3 سے 4 سواریاں بیٹھی ہوں تو آپ ایک دم سے ریس دبا کر رکھتے ہیں، زور لگاتے ہیں گاڑی کو تو گاڑی گرم ہو جاتی ہے۔ بالکل پتلے پاؤں کے ساتھ، یعنی کہ ایکسیلیٹر کے ساتھ سمجھیں آپ نے مذاق کرنی ہے، پہلے گیئر میں بالکل آہستہ آہستہ گاڑی کو لے کے جائیں۔ اور یہ تھوڑی سی میری ویڈیو جو سی یہ رک رک کر چل رہی ہے، پتہ نہیں یہ ایڈیٹنگ میں مسئلہ ہے یا کیا چکر ہے، لیکن اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر ویڈیو سموتھ چل رہی ہے تو شکریہ ادا کر لیجیے گا، اور رک رک کے چل رہی ہو تو مجبوراً دیکھ لیجیے گا، کیونکہ یہ کچھ ایشوز آ رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ کیوں آ رہے ہیں، لیکن برعکس یہ میں نے اپنی یو ایس پی میں شفٹ کر دی تھی ویڈیو، دوبارہ آپ سے لے کے آیا ہوں تو شاید تب کوئی مسئلہ ہے، لیکن بہرحال معذرت خواہ ہوں کہ اس قسم کا مسئلہ آ رہا ہے۔ باقی روڈ کی صورتحال یہ ہے کہ روڈ بن چکی ہے اور آپ بآسانی 20 سے 25 منٹ میں اوپر جا سکتے ہیں۔ ٹیکنیک وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، پہلے گیئر دوسرا کہیں لگتا ہے تو لگا لیں، لیکن اس میں اکثر لوگوں کی گاڑیاں یہاں کے قریب آ کر جو ایک دم سے چڑھائی ہے تو یہ تقریباً ہے ہی ساری چڑھائی ہے، تو کچھ پوائنٹس پہ جا کے یعنی کہ
7 کلومیٹر ہے تو 3 ساڑھے 3 کلومیٹر چڑھنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر آپ یہاں پر آپ کی گاڑی رک جاتی ہے، اور اکثر لوگوں کی گاڑیاں جو سی ہیں وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہیں، اور ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے پھر مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ پہلے گاڑی کو ایک دم سے زور نہ لگائیں، کیونکہ اکثر لوگ جو ہمارے پنجاب میں کسی بھی جگہ پہ یعنی کہ پلین ایریا میں گاڑی چلانے والے ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیا ہو گیا ہے، تو وہ زور لگاتے ہیں۔ گاڑی کو زور نہیں لگانا ہے، آپ نے بڑی پیار اور محبت سے گاڑی کو چلانا ہے، اور بالکل ہلکا ایکسیلیٹر رکھنا ہے، اتنا رکھنا ہے کہ گاڑی جو سی ہے وہ آپ کی بس چلتی رہے اور چڑھتی رہے، اور اس میں پہلے گیئر کا ہی انتخاب ہوتا ہے۔ دوسرا گیئر تو مجھے نہیں یاد کہ میں نے 2 سے 3 جگہ سے دیا۔ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ گاڑیاں کھڑی ہیں، ان کی گاڑیاں گرم ہو چکی ہیں تو انہوں نے کھڑی کی ہیں۔ آپ بھی ویسے کہیں جگہ ملے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے گاڑی روک لیں، اور ایسے میں آپ نے یہ گرم گاڑی میں پانی نہیں ڈالنا یا کچھ نہیں کرنا، بس تھوڑا سا انتظار کرنا ہے اور گاڑی کا ٹمپریچر تھوڑا سا نیچے ہونے دینا ہے۔ اسی طرح گاڑی کی بریک کا بھی ضرورت سے زیادہ استعمال آپ نے نہیں کرنا ہے، کیونکہ گاڑی کے ٹائر بھی گرم ہو جاتے ہیں، اور ایسے میں اس کا توا جو ہے وہ ڈنگا ہونے کی بڑی اس میں یعنی ڈنگا مطلب ٹیڑھا، تو یہ میں پنجابی مکس کر رہا ہوں اردو کے ساتھ، تو ہونے کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اچھا آپ چلے گئے شگران۔ شگران میں ایک چیز اور میں بتاؤں، چھوٹی سی جگہ ہے شگران میں، ٹوٹل 27 سے 30 ہوٹل ہیں، اور جو صحیح پراپر ہوٹل ہیں، باقی چھوٹے موٹے اور بھی ہوں گے، لیکن ڈھابا ٹائپ کی جگہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، تو اس میں پارکنگ کی بھی اتنی گنجائش کوئی نہیں ہے، پھر گاڑیاں لمبی بہت پیچھے بھی کھڑی کرنی پڑ جاتی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں سیزن میں۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ میرا مشورہ تو یہی ہوگا کہ جناب آپ اس ایڈونچر سے باز رہیں، اور جہاں آپ اتنا خرچہ کر کے آئے ہیں تو 4-5 ہزار روپیہ جیپ والے کو دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن یہ دیکھیں یہ ایک اور گاڑی کھڑی ہوئی ہے یہاں پہ، اب یہ اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ یہ واپسی پر اتر رہی تھی اور یہ صاحب بریک پوری دبا کے آ رہے تھے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ پہلے گیئر میں گئے ہیں، پہلے گیئر میں واپس آئیں اور 20-30 سے اوپر سپیڈ نہ لے کے جائیں۔ یہ پھر تھوڑی سی سپیڈ جیسی ان کو دھیان نہیں ہوتا، گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، سپیڈ گاڑی کی اترائی ہوتی ہے، تیز ہو جاتی ہے، 40-50 ہوتی ہے، یہ پھر بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں، ساتھ کلچ پہ بھی پاؤں رکھ دیتے ہیں، دونوں مسئلے تب ہوتے ہیں، اور ایسے میں پھر گاڑی کی بریک جو سی ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس چیز کا خاص خیال رکھیں، خاص خیال رکھیں، جس گیئر میں آپ چڑھائی چڑھتے ہیں اسی گیئر میں واپس آئیں، یہ پہاڑی علاقوں کا فارمولہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ چڑھتے ہوئے پہلا گیئر چڑھتے ہیں، آتے ہوئے تیسرا گیئر لگا لیتے ہیں، تو تیز رفتاری جو سی ہے وہ حادثے کا باعث بنتی ہے۔ جیپوں کی آپ کہتے ہیں نا ریس نہ کیجیا کرے، جیپ ہوتی ہے یہ پرانے ماڈل ہیں، 4x4 ہوتی ہیں، ان کے سسٹم ایسے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ چلانے کے ماہر ہوتے ہیں، یہ پہلے گیئر میں ہی نیچے اترتے ہیں، آپ کو ججمنٹ نہیں ہونے دیتی، لیکن وہ سپیڈ ان کی تیز ہوتی ہے، لہذا اس کے ساتھ آپ نے میچ نہیں کرنا۔ کوئی آپ کو کراس کر رہا ہے، ششکار رہا ہے، تو اس کو کراس ہونے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے سے آگے ڈالا جا رہا ہے، اب ڈالے کی سپیڈ اور میری سپیڈ ایک جیسی ہے، یہ بڑا سیاڑا بندہ ہے ڈالے والا، اس نے سپیڈ نہیں ماری ہوئی ہے، تو آپ نے بھی سپیڈ نہیں مارنی ہے، اور واپسی پر بھی ایسی آپ نے آنا ہے۔ یہ لے جی ہم شگران پہنچ گئے باتوں باتوں میں، اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ شگران میں بڑا ہی زبردست سیٹ اپ بنا ہوا ہے، روڈ بالکل اینڈ تک پوری بنی ہوئی ہے، اور آگے سے جب آپ لیفٹ سائڈ پر آگے جانے کی کوشش کریں تھوڑا سا کچا ٹوٹا ہے، لیکن باقی زیادہ تر پوری بنی ہوئی ہے، اور جب سیزن میں آپ آئیں گے تو یہاں تک گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوتی ہیں، یہ اس کا پارک ہے، تو لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور یہاں پر گھسنا بھی جو ہے نا وہ خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا ہے، بہت لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ نیچے سے جیپ کریں، اس سے بات کریں کہ ہمیں اوپر سری پائے پہ بھی لے جائے، اور ایک رات آپ نے کہیں قیام کرنا ہے تو قیام کر لیں، ہوٹل بک کرا کرائیں، یہاں پر اکثریت میں ہوٹل فل ہوتے ہیں، اور اس وقت تو ہوٹل بالکل فل ہوتے ہیں سیزن میں، تو ہوٹل بکنگ ہوئی ہو، اور اگر ویسے ایک دن کا ٹور ہے تو صبح جائیں آپ اسی جیپ میں، وہ آپ کو پہلے شگران لے کے جائے گا، تھوڑی دیر ٹھہریں، اس کے بعد اوپر سری پائے چلے جائیں، اور پھر واپس آ جائیں، پوری ڈیل کر کے جائیں، اور ڈیل کر کے واپس آئیں۔ باقی عمران صاحب کا نمبر آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا، اگر آپ نے جیپ ہائر کرنی ہے ساتھ بسم اللہ، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں میرا کوئی کمیشن نہیں، کوئی لینی دینی نہیں ہے، بس آپ نے اگر ڈیل کرنی ہے تو بہتر میں طریقہ کار بھی بتا دیا، آپ وہاں پہنچ کے جیپوں والوں سے پوچھ کے پھر ڈیل کریں، نہیں تو اگر آپ کال پہ کہتے ہیں تو یہ بندہ آپ کا سارا ارینجمنٹ کرے گا، آپ کو بکنگ بھی کرا کے دے گا، آپ کو یعنی کہ جو آپ سے کہیں گے یہ کر کے دے گا، ڈیفینیٹلی اس کے عوض یہ کچھ چارج بھی کرتا ہوگا، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ کچھ نہیں کرتا ہوگا، جب یہ سروسز دے رہا ہے تو چارج بھی کرے گا۔ بہرحال اگر آپ کو کسی کو ہوٹل چاہیے بکنگ کے لیے تو ہمارے پاس ایک ہی ہے لالہ زار ہوٹل، اور اس میں ہوٹل اکثر بکنگ فل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کو چاہیے ہو تو ہم بکنگ کرا کے دے سکتے ہیں، جتنا مجھ سے ہو سکا ڈسکاؤنٹ بھی، کیونکہ ہم ہوٹل والوں سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے سبسکرائبر کو آپ ڈسکاؤنٹ دیں، ڈسکاؤنٹ ملا تو ضرور آپ کو ملے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان پرندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد ہے، پھر دعا میں یاد رکھے گا، اللہ